طرح نیک اعمال ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو تمام نیک اعمال پر جمع دے ایسا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک نیک عمل آپ کو اللہ کی طرف سے کرنے کی توفیق مل گئی ہے نا تو اس کو پابندی سے کریں، چھوڑیں نہ۔ کسی کو نماز کا شوق ہوتا ہے، صدقہ خیرات کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے، کسی کو روزوں کا شوق ہوتا ہے، نماز کا اتنا نہیں ہوتا ہے، فرض نماز پڑھ لیتا ہے لیکن نوافل وغیرہ پڑھنا دوسری چیزیں یہ نہیں ہوتی ہے، کسی کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا نہیں، دوسرے نیک اعمال کا نہیں ہوتا ہے۔ جس کے لیے جس نیکی کا دروازہ کھول دیا گیا نا تو اس کی پابندی کرے، اس کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں پر یہ عبادت گزار، ان کا نام تھا ابو عبداللہ عامری العابد، اس طرح کا نام تھا۔ عابد زاہد تھے، اللہ اللہ کرنے والے، دنیا سے لوگوں سے نہ ملنے والے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، امام تھے، اور مدینہ منورہ میں بیٹھتے تھے، درس کا حلقہ لگتا تھا، ہزاروں شاگرد ہوتے تھے، ملنے جلنے والے ہوتے تھے۔ تو وہ جو تنہائی پسند بزرگ تھے نا، انہوں نے امام مالک کو خط لکھا کہ آپ تھوڑی تنہائی اختیار کریں، خلوت اختیار کریں، لوگوں سے زیادہ ملے جلے نا۔ جو خود کا مزاج تھا نا اس طرح کہنے تاکید کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ ان کو واپس جواب دیا، کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جس کسی انسان کے لیے کسی نیکی کا دروازہ کھول دیا وہ اس کو لازم پکڑ لے۔ کسی کے لیے نماز کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ نمازوں کی پابندی کرے، نوافل پڑھے، اس کو نماز کا شوق ہے، اس کو صدقے کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو صدقہ خیرات کا شوق ہے تو اس کو لازم پکڑ لے، اس کو روزوں کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے، نفلی روزے، بعض لوگوں کو نفلی روزے رکھنا پسند ہوتا ہے، دوسری نیکی اتنی پسند نہیں ہوتی ہے۔ جس کو جو چیز پسندیدہ کر دی گئی نا اس کو وہ لازم پکڑ لی۔ پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علم کے پڑھانے اور پڑھنے کو پسند کر لیا ہے، مجھے اس کی توفیق دی ہے، اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے، دین فی اللہ، علم فی اللہ ہے۔ تو میں جس میں ہوں میں اس پر راضی ہوں، اور آپ جس میں ہیں آپ اسی پر رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہم دونوں کے لیے الگ الگ چیز پسند کر دی ہے، ہمارے دلوں میں اس کی پسندیدگی ڈال دی ہے۔